يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. کل اس آیت کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کی تھی، کچھ باتیں عرض کر کے تو کل کے حصے کو مکمل کر دیا گیا تھا۔ آج ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ کل یہ چیز بتائی گئی تھی کہ روزے جو ہیں یہ ایمان والوں کے اوپر فرض کیے گئے، اور صرف یہ نہیں کہ ہم پر یہ روزے فرض کیے گئے، ہم سے پہلے جو قومیں امتیں گزریں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، بلکہ روزوں کا تصور جو دوسرے مذاہب ہیں ان کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ کل اس کے اوپر ایک گفتگو ہوئی تھی، تو اس لیے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اس لیے روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تمہیں پرہیزگاری ملے، تم متقی بن جاؤ۔ تو آج اس سلسلے میں ایک حدیث مبارکہ جو کافی کتابوں کے اندر وہ حدیث آئی ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مختلف متن کی تھوڑا سا ڈفرینس سے وہ مختلف کتابوں کے اندر وہ حدیث آئی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خطبہ دیا۔ شعبان کے آخری دن، تو آخری دن سے کیا مراد ہے؟ پھر اگلے دن کیا تھا؟ رمضان۔ تو آپ نے ہمیں خطبہ دیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، اور الحمدللہ میں نے ان کے مزار شریف کے اوپر بھی حاضری دی ہے۔ آپ کا مزار اس شہر میں جس شہر کا نام آپ کے نام پر ہے، اس شہر کا نام بھی سلمان ہے، اس شہر میں آپ کا مزار ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا، لوگو تمہارے پاس ایک عظیم اور مبارک مہینہ آ پہنچا ہے۔ یعنی اگلے دن رمضان تھا، شعبان کے آخری دن حضور نے یہ بات بیان فرمائی کہ تمہارے پاس ایک عظیم اور مبارک مہینہ آ چکا ہے۔ اس مہینے میں یعنی حضور نے اس کی اہمیت کا اندازہ دلانے کے لیے، سمجھانے کے لیے یہ بتایا کہ اس مہینے میں صرف ایک رات ایسی ہے، ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو انشاءاللہ اس کے تیسرے عشرے کے اندر وہ رات انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو ہم سب کو ملے گی انشاءاللہ۔ تو اس میں ایسی یہ اتنا مبارک اور عظیم مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو یہ مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے روزہ فرض کر دیا اور اس کی رات میں قیام کو نفل کر دیا، جیسے کہ ابھی آپ نے نماز تراویح پڑھی ہے۔ انشاءاللہ 2-4 دنوں کے اندر نماز تراویح کے فضائل، قرآن کریم سننے کے فضائل، جو لوگ قرآن سن رہے ہیں اور جو لوگ سنا رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ بیان ہوں گے، اور آپ سنیں گے تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ جب ہم اس میں سے گزریں گے، تو ابھی تو خیر رمضان کے مہینے کا ذکر ہو رہا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اس مہینے میں روزے کو فرض کیا گیا
اور اس کی رات میں قیام کو نفل کر دیا گیا، تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جو شخص اس مہینے میں کوئی نیکی کرے، کوئی نفل نیکی، تو وہ ایسی ہے جیسے کہ اس نے دوسرے مہینے میں فرض ادا کرنے کی مثل ہے، فرض ادا کرنے کی مثل. اور جو اس مہینے میں فرض ادا کرے تو وہ ایسی ہے جیسے کہ اس نے دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے. یعنی آپ نے نماز تراویح پڑھی، بظاہر تو وہ نوافل ہیں، سنت مؤکدہ ہے نماز تراویح، مگر اس مہینے میں نفل کا ادا کرنا ایسی ہے جیسے کہ کسی دوسرے مہینے میں فرض ادا کرنا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنا ایسی ہے جیسے کہ کسی دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کرنا. تو دوسرے مہینے میں آپ نے 70 نمازیں پڑھی، یہاں آپ نے ایک نماز پڑھی فرض، تو وہ 70 نمازوں کے برابر ہے. وہ جو فرض نمازیں پڑھیں جو ان سی ہیں، اور کہاں نفل اور کہاں فرض، اور جس نے نفل پڑھا تو وہ ایسی ہے جیسے اس نے فرض ادا کیا. تو 20 رکعتیں جو آپ نے پڑھی نفل، یہ تو ایسی ہے جیسے دوسرے مہینے میں آپ نے 20 فرض ادا کر دیے، اور جس نے فرض ادا کیے اس نے ایسی ہے جیسے دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کر دیے جن سے. تو حضور نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے. صبر کا مہینہ ہے، انسان صبر سے کام لیتا ہے، جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کو اپنے عمل میں لاتا ہے، اور جس سے روکا گیا ہے اس سے رک جاتا ہے. کیونکہ کل روزے کی ایک تعریف یہ بھی ہوئی تھی کہ روزہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو روک لینا، کسی چیز سے اپنے آپ کو روک لینا، کسی چیز کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، روزہ جو ان سے. تو حضور نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے. پھر یہ مہینہ غم گساری کرنے کا مہینہ ہے، دوسروں کے دکھ اور غم بانٹنے کا مہینہ ہے. اچھا، یہ حضور نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اور میں نے تو اس کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا. اس کے ظاہری معنی بھی ہیں، اس کے باطنی معنی بھی ہیں، اس کے روحانی معنی بھی ہیں. انسان اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی بصیرت دی ہے اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اس کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے. وہ جو رزق حلال کماتا ہے اس میں برکت ہو جاتی ہے، یا اس کے رزق میں ویسے برکت ہو جاتی ہے. آپ تصوف کی دنیا میں اولیاء کرام کے ایسے واقعات پڑھتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ ویسے ہی رزق بڑھ جاتا ہے اس میں جان سے. فار ایگزامپل میں آپ کو آج ہی کی مثال دیتا ہوں. آج ہم نے پہلا روزہ کھولا، ہاں آج ہم نے افطاری میں دہی بھلے بھی کھائے، پکوڑے بھی کھائے، فروٹ چاٹ بھی کھائی، وہ چکن قورمہ بھی آیا ہوا تھا. اچھا، مسر چاول بھی آئے ہوئے تھے سامنے رفیق صاحب کے گھر سے، اور سعید صاحب نے کینٹکی چکن بھیجا ہوا تھا، KFC کا یا پتہ نہیں BFC کا، جہاں کا بھی تھا وہ. اس طرح اچھا کھجوریں بھی تھیں، شربت بھی تھا، دودھ بھی تھا، روٹیاں بھی تھی، چاول بھی تھے، فروٹ بھی تھا. اچھا مجھے نہیں یاد پڑتا کہ بھی ہم نے پچھلے 6 مہینے میں کتنی دفعہ، شاید ایک دفعہ ہی دہی بھلے کھائے ہوں گے، شاید ایک دفعہ فروٹ چاٹ کھائی ہوگی، شاید رمضان شریف کے بعد اب آج کھجور کھائیے، پہلا روزہ ہے آج. اس طرح کہاں دودھ روزانہ کہاں بنتا ہے، شربت کہاں روزانہ بنتا ہے ہمارے نہیں. مگر ایک بات ہے کہ اس مہینے کی برکت سے آج کتنی چیزیں تھیں دسترخوان کے اوپر. اور یہ جو حضور نے فرمایا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، تو میرا تو یہ ایک مشاہدہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو کھاتے پیتے لوگ ہیں ان کے گھروں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے.
فقیروں کے گھر میں رزق نہیں ہوتا؟ نہیں. جو ریڑھی لگانے والا ہے، مانگنے والا ہے، اگر آپ اس کے گھر میں بھی آپ اس مہینے میں چلے جائیں افطاری کے وقت تو آپ کو 2-4 چیزیں ملیں گی اس کے دسترخوان کے اوپر. رزق میں برکت ہوتی ہے. حضور نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں حضور نے فرمایا جو بندہ کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے، جو بندہ کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے. اب حضور نے اس یہ حدیث کافی طویل حدیث ہے، اس کا ثواب کیا ہے. مثلا آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کے سکون کے لیے اس کی برکت سننے سے پہلے ذرا مجھے بتائیں آج کس کس نے کسی کا روزہ افطار کروایا؟ آپ نے کروایا؟ کتنے لوگوں کا؟ 3 لوگوں کا. اور آپ نے کتنے لوگوں کا؟ 1 بندے کا. اچھا ان کا، واہ. اور آپ نے کتنے لوگوں کا؟ اپنی بیوی اور بیٹے کا. اچھا وہ بھی صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. 1 فقیر کا، واہ. آپ نے کتنے روزوں کا؟ 2 بندوں کا روزہ افطار کرو. اور آپ 1 بندے. بالکل اسی طرح کہنے کا مقصد یہ ہے. یا جس طرح آج ہمارے ہاں حاجی اسلم صاحب نے کوئی 50 لوگوں کا روزہ افطار کروایا اور بڑا ہی زبردست اہتمام تھا. تقریباً 50 55 60 لوگوں کا انہوں نے روزہ افطار کروایا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. حضور کی زبان سے نکل گیا نا، حضور کی زبان مبارک سے نکل گیا. تو جس نے کسی کا روزہ افطار کروایا اس کی آج بخشش ہو گئی ہے، اس کے گناہ سارے معاف ہو گئے ہیں. حضور کی زبان مبارک سے نکلا ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا نظام بدل سکتا ہے حضور کا فرمان جب ان کی زبان مبارک سے نکل گیا، بے مثل اور بے مثال زبان مبارک. تو جس نے بھلے اس نے 1 فقیر کا روزہ کھلوایا، اس نے 2 بندوں کا، انہوں نے 3 بندوں کا، انہوں نے 4 بندوں کا. حاجی اسلم صاحب نے 50 بندوں کا روزہ کھلوایا. تو جتنے بھی لوگ ہیں حضور نے فرمایا ان کی مغفرت ہو گئی، گناہوں کی مغفرت ہو گئی. اللہ نے بخش دیے ان کے گناہ اور ان کی گردن کے لیے دوزخ سے آزادی ہے. اور اس کو بھی روزے دار کی مثل اجر ملے گا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس روزے دار کا روزہ افطار کروایا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا تھا تو اس کو ثواب نہیں ملے گا جس نے کھلوایا ہے. نہیں، اس کو بھی اتنا ہی اجر بھی ملے گا ساتھ جتنا اپنا. تو جو اجر ہے وہ ہے ہی ہے، مغفرت بھی ہو گئی، گردن بھی آگ سے دوزخ سے آزاد کر دی گئی. مگر اس کو اتنا اجر بھی ملے گا جتنا وہ اجر لے رہا ہے روزہ رکھنے والا جو ان سے، جس کا یہ روزہ کھلوا رہا ہے جو ان سے. تو اس روزے دار، مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ اس روزے دار نے، حضور نے فرمایا کہ اس نے جو روزہ رکھا ہوا تھا اس کو اتنا اجر ملے گا، کہیں اس کے اجر میں سے اس کو مل جائے گا. نہیں، اس کا اجر اس کے پاس ہے، اس کا اجر اس کے پاس ہے، اس کو بھی اتنا اجر ملے گا. مگر اصل تو حضور نے جو انعام، اللہ اور اللہ کے رسول نے جو انعام عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور اس کی گردن جو ہے وہ دوزخ سے آزاد ہے. اس کی گردن دوزخ سے آزاد ہے. تو صحابہ کرام کی کیا بات ہے. صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا، حضور سے کہا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر بندہ، ہر کوئی شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ کسی روزے دار کا روزہ افطار کروا سکے. ہر بندہ اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ کسی کا روزہ افطار کروا سکے، جو ان سے اس کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا سکے، پراپر ایک کھانا کھلا سکے. ہر بندہ اتنی طاقت نہیں رکھتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ثواب میں نے بیان کیا ہے کہ اس کی مغفرت ہو جاتی ہے اور اس کی گردن کو دوزخ سے آزادی ہے، یعنی اس کی مغفرت ہے، یہ تو میں نے اس بندے کا ثواب بیان کیا ہے جو کسی کا روزہ صرف کوئی روٹی، کوئی بوٹی، کوئی گوشت، کوئی مسر چاول یا KFC یا چکن قورمہ نہیں. حضور نے فرمایا یہ تو ثواب اس کا ہے جو کسی کا روزہ صرف ایک کھجور سے کھلوا دے،
صرف ایک کھجور سے روزہ کھلوا دے یا اس کو ایک گھونٹ پانی، ایک گھونٹ دودھ یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروا دے، حضور نے فرمایا یہ ثواب اس کا ہے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے، بالکل کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ جس کے پاس جتنی استطاعت ہے اس کو روزہ کھلوانا چاہیے۔ اپنے دوستوں کا روزہ کھلوائے، اپنے رشتہ داروں کا روزہ کھلوائے، ہمسایوں کا کھلوا سکتا ہے، اپنے ہمسایوں کا روزہ کھلوائے، اپنے ماں باپ بہن بھائی سب سے زیادہ ان کا حق ہے، ان کا روزہ کھلوائے، جن سے تو روزہ کھلوائے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ جس نے کسی فقیر کا روزہ کھلوایا اس کی گردن دوزخ سے آزاد کر دی جائے گی۔ جس نے کسی فقیر کا روزہ کھلوایا، مسکین کا روزہ کھلوایا، اس کی گردن یا اس کو جہنم سے آزادی، اس کی مغفرت اور اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، نہیں۔ حضور نے فرمایا بس جو جس کا روزہ کھلوا دے۔ تو اب آپ امیروں کا کھلوائیں یا غریبوں کا کھلوائیں، آپ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کا کھلوائیں یا ہمسایوں کا دوستوں کا کھلوائیں روزہ، جو ان سے بس آپ نے روزہ کھلوانا ہے، اور بخشش اور مغفرت، گناہوں سے معافی کی ایسی سند ہاتھ میں آ جاتی ہے کہ پھر کوئی شک اور شبے کی بات ہی باقی نہیں رہتی، جو ان سے یہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول رحمت ہے۔ اچھا خیر، اسی سے نا ایک حدیث ملتی جلتی اور بھی آئی ہے، امام ابن خزیمہ، امام بہقی نے، امام ابن حبان نے، آپ نے روایت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا وہ حدیث ابھی آگے ہے مگر روزے کی حوالے سے کہ روزہ کھلوانے کے حوالے سے ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے مہینے میں اپنی حلال کمائی سے کسی روزے دار کو روزہ افطار کروایا، حلال کمائی سے، اگر کوئی رشوت کی کمائی یا حرام کی کمائی یا جھوٹ بول کر کمائی گئی جو کمائی ہے یا سود کی کمائی، اگر اس طرح کی کمائیوں سے کسی کا روزہ، وہ تو وبال جان ہے، وہ تو گناہ اور دوزخ کا پیغام ہے، نہیں، وہ تو بہت سخت گناہ کبیرہ ہے کہ حرام کی کمائی سے نیکی کا کام کیا جائے، جو ان سے۔ بہرحال حضور نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے مہینے میں حلال کمائی سے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا تو رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس شخص کے لیے معافی مانگتے رہتی ہیں، استغفار کرتی ہیں، استغفار کرتی ہیں۔ کہنے کا مقصد ہے کہ جن لوگوں نے آج جن لوگوں کا بھی روزہ کھلوایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے رمضان کی تمام راتوں میں فرشتوں نے معافی مانگنی ہے، یا اللہ اس بندے کو بخش دے، یا اللہ اس بندے کو بخش دے، یا اللہ اس بندے کو بخش دے، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ یعنی جو بندہ رمضان کے مہینے میں اپنی حلال کمائی سے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے تو رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور لیلۃ القدر کی رات جب آتی ہے تو جبریل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ بتائیے کتنی بڑی نعمت، کتنا بڑا انعام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمایا، اور جس سے یہ حضور نے فرمایا یہ ایسا ہے جو ان سے ہے۔ تو اس حدیث میں آگے جا کر ہے کہ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ فرمائیں کہ اگر کسی کے پاس افطار کروانے کے لیے کچھ نہ ہو، یعنی اس میں تو تھا نا کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اتنی استطاعت ہی نہ رکھتا ہو، اس حدیث میں جو پہلے میں نے آپ کو سنائی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، وہ ایک مٹھی طعام، ایک مٹھی کھانا، ایک مٹھی میں کتنا، آدھی روٹی، ایک روٹی آ جائے گی، وہ دے دے۔ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ یہ فرمائیں اگر اس کے پاس روٹی کا ایک لقمہ بھی نہیں ہے اور وہ کسی کا روزہ افطار کروانا چاہتا ہے، آپ نے فرمایا پھر وہ ایک گھونٹ اگر دودھ پڑا ہوا ہے، ایک گھونٹ دودھ، تو اس دودھ سے روزہ افطار کروا دے، ایک گھونٹ دودھ سے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس ایک گھونٹ دودھ بھی نہ ہو، کیونکہ آپ اگر اس وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک ہے، اگر آپ اس کی طرف ایک توجہ کریں، اپنے تصور
میں لائیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس وقت یا جنہوں نے کتابیں احادیث تفسیر یا سیرت مبارکہ کی کتابیں پڑھیں کہ وہ دور کیسا تھا. تو اس صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس ایک گھونٹ دودھ بھی نہ ہو، یعنی وہ پھر بھی روزہ افطار کروانا چاہتا ہے، تو فرمایا تو پھر وہ ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروا دے. تو یہ ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروانے کی یہ جون سی ہے، یہ برکت ہے کہ اس بندے کی جون سی ہے اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اس کی گردن کو دوزخ سے آزاد کر دیا جائے گا. رمضان کی ساری راتیں فرشتے اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے، اس کو معاف کر دے. بہرحال اس پچھلی حدیث کی طرف پھر ہم جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سلمان فارسی کی جہاں سے میں نے شروع کیا تھا، حضور نے فرمایا یہ مہینہ اس کا پہلا حصہ رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے. تو پہلا حصہ رحمت ہے. اصل میں حضور نے فرمایا یہ کہ جب اللہ کی رحمت برستی ہے تو پھر مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں، اور جب مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں تو پھر سزاؤں سے جہنم سے آزادی ملتی ہے. اس لیے اس کا پہلا حصہ رحمت، دوسرا حصہ مغفرت اور تیسرا حصہ جہنم سے آزادی کا جون سا ہے. تو یہ اس طرح حضور نے فرمایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے جا کر اس حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا جو شخص کسی روزے دار کو جس نے پانی بھی پلا دیا، اور جس نے کسی کو اگر کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا، حضور نے فرمایا کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پلائے گا اور پھر کبھی پیاس اس کو نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا. جنت میں داخل ہو جائے گا. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان دوستوں کے لیے کتنی خوشخبری کی بات ہے جن لوگوں نے آج کسی نہ کسی کا، کیونکہ رمضان کا آج پہلا روزہ تھا، کسی نہ کسی کا روزہ کھلوایا. اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.